تمام نیکیوں کی اصل تقوی ہے، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نیک ہوگا۔ اہل تقوی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، انہیں اللہ عز و جل کی نصرت، عزت، علم و حکمت، گناہوں کی معافی، اجر و ثواب کی کثرت، پروانہ مغفرت، آسانی و سہولت، غم و مشقت سے عافیت، رزق میں وسعت، عذاب آخرت سے حفاظت، نیکیوں کی سعادت، عفت و عصمت، تکمیل ارادت، اللہ عز و جل کی محبت، صدقات کی قبولیت، دلوں کی طہارت، توفیق عبادت، چشموں والی جنت میں رہائش، غموں سے راحت، اور ان سب سے بڑھ کر دیدار رب العزت جیسی عظیم نعمتیں تقوی اور پرہیزگاری کی بدولت ہی نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں آپ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل مجرم کو یقیناً دیکھ رہا ہے، کوئی مجرم اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ بندوں کو اس سے کوئی جائے فرار نہیں ہے، بندہ اس سے بھاگ نہیں سکتا کہ حساب نہیں ہوگا، وہاں سے بچ جاؤں گا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جا کر چھپ جائے۔ جیسے مجرموں کو پکڑنے والے محافظ و نگران اور محصول لینے والے سے کوئی راہگیر بچ کر نکل نہیں سکتا، ایسے ہی بلا تمثیل اللہ عز و جل کے محاسبہ اور گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہاں یہ مثالیں فقط سمجھانے کے لیے حضرت سیدنا کاشفی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ عز و جل سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر کو بھی دیکھتا ہے اور اس کو سنتا بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، ان الحلال بین وان الحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اور جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، مشکوک چیزیں ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو جو ان مشکوک چیزوں سے بچا، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت محفوظ کر لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو ان مشکوک چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی جس طرح کہ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، جیسے وہ چرواہا جو ممنوع چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، تو قریب ہے کہ وہ جانور اس میں بھی چلنے لگے جہاں سے اسے منع کیا گیا کہ یہاں پہ تیرا جانور نہیں آنا چاہیے۔ تو فرمایا، خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ عز و جل کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہے، حرام کردہ اشیاء ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا، خبردار،
جسم میں کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، فرمایا وہ دل کا ٹکڑا، فرمایا کہ وہ جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے، وہ دل ہے، جب تک یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب۔ امام نووی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں آپ فرماتے ہیں، شبہات سے بچنے والا اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہے اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ مشتبہ چیزیں چھوڑ نہ دے تو بے وقوفوں کو اس کی غیبت اور الزام تراشی کا موقع ملے گا۔ ایک شک والی چیز ہے جس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو جاہل لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اس کے اوپر الزام تراشیاں کریں گے۔ اسی لیے مسلمان کو تہمت والی جگہ کھڑے ہونے سے منع کیا گیا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ تہمت والی جگہ پر نہ کھڑا ہو۔ عزت دار بندہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو بھی ان چیزوں میں فرمائے دلچسپی ہے، اور لوگ اس پر بھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بد کردار شخص بد کرداری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، چور چوری کرتا ہے، اگر کوئی عزت دار نیکوکار بندہ متقی بندہ ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو دیکھنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کس نیت سے گیا بیٹھا ہے، کیا کرنے گیا ہے، یہی کہتے ہیں کہ اس کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ تہمت والی جگہ سے بچے جہاں پہ لوگ اس پر تہمت لگائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جس چیز کے انکار کی طرف دل سبقت کرے اس سے بچو، اگرچہ تمہارے پاس کوئی عذر ہو، کیونکہ بہت سے سننے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تم عذر سنانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، عذر سنانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ جس چیز کو دل ہی نہیں مان رہا ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کریں گے تو ہم تو کام کر جائیں گے، لیکن جن کو معلوم نہیں ہے وہ اس پر آواز بھی اٹھائیں گے، باتیں بھی کریں گے، الزام تراشیاں بھی کریں گے۔ اس لیے فرمایا ایسے مقامات سے بچو، شبہات میں پڑنے سے بچو، کیونکہ شبہ والی چیز نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اب ایک حرام واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اور ایک چیز کے بارے میں حدیث یا قرآن میں واضح حکم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ شک ہے یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، اور اگر بالفرض وہ صحیح ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے، اور اگر استعمال کرتے کرتے کوئی اور چیز اس کے ساتھ آئے اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ بھی حلال ہے یا حرام ہے تو ویسی ہی، اور ظاہراً سمجھ بیٹھا کہ ویسی ہے جس کو میں استعمال کرتا تھا، اور اب یہ چیز صحیح نہیں تھی تو اس کو استعمال کرتا اب یہ حرام کے قریب پہنچ گیا، اور جب حرام چیز اس کے ساتھ آئی تو اب یہ اس کو بھی استعمال کر بیٹھے۔ اس لیے فرمایا جو شبہات میں شک والی چیزوں میں جو پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس لیے فرمایا کہ حدیث جو ہے یہ حدیث مبارکہ اصل اصول دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تین قسم کی ہیں، ایک بالکل حلال ہے جن کی علت قرآن و سنت سے واضح ہے، اور دوسری فرمائے کہ بالکل حرام ہے جن کی علت و حرمت جو ہے وہ نص نبوی قرآن و سنت سے ثابت ہے، واضح ہے، اور جیسے محرمات، فواحش، بری چیزیں ہیں، اور تیسری ہے مشتبہات جن میں علت و حرمت کے دلائل جو ہیں وہ متعارض ہیں،
یا حلت و حلال و حرام کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے، اب وہ شک والی چیزیں ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نجات 3 چیزوں میں ہے، نجات 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز حلال کھانے میں، حلال کھانے میں نجات ہے، اور دوسری چیز فرائض کی ادائیگی میں، جو اللہ نے فرائض دیے ہیں ان کو ادا کرنے میں نجات ہے، اور تیسری چیز نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر بندہ مومن ان 3 چیزوں پر عمل کرتا ہے، پہلی چیز لقمہ حلال کا کھاتا ہے، اور دوسری چیز فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا آقا علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، تو یہ بندہ نجات پا گیا، نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا امام نووی رحمت اللہ تعالی کے تقویٰ کا یہ عالم تھا۔ اب کیونکہ بات تقویٰ کی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے اندر رہتے ہوئے بھی کبھی دمشق کے پھل نہیں کھائے تھے، پھل نہیں کھائے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی حضرت آپ پھل کیوں نہیں کھاتے، تو فرمایا یہاں کے اکثر باغات جو ہیں یا تو اوقاف اور ان کی املاک سے متعلق ہیں، حکومت کے ہیں، اور جن میں ہر کسی کو تصرف کی اجازت نہیں ہوتی، تصرف کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ پھل جو ہے یہ شبے سے شک سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر میرا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک چیز شک والی ہے، میں اس کو کیسے استعمال کروں؟ تو امام نووی علیہ رحمہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک شک والی چیز سمجھ کر اب پورے دمشق کے اندر رہتے ہوئے بھی فرمایا آپ وہاں کے پھل استعمال نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، مگر نہ منع تو نہیں تھا، استعمال کر سکتے، لیکن جو تقویٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمائے رب کی بارگاہ میں سب سے معزز ترین بندہ وہ ہے جو تقویٰ کے اعلیٰ درجے متقی پرہیزگار ہے، ہر شک والی شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں حدیث مبارکہ عرض کروں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجد تمرۃ فی الطریق، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، ایک کھجور پڑی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو تو میں ضرور اسے کھا لیتا، میں اسے کھا لیتا۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ کہیں صدقے کی نہ ہو، کوئی بندہ صدقے کا مال لے کر جا رہا ہو اور وہیں سے یہ کھجور گر گئی ہو نیچے، تو فرمایا اگر یہ صدقے کی نہ ہوتی تو میں ضرور اسے کھا لیتا۔ تو یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، بارگاہ الہی میں جو زیادہ مقبول ہو اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ محتاط ہونی چاہیے، اتنی ہی زیادہ محتاط ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے سب سے مقبول ترین ہستی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ احتیاط فرمانے والے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخلوق کا ذرہ ذرہ منکشف فرمایا، کھول کے رکھ دیا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ والی چیزوں سے بچتے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کو ترغیب ملے اس سے، وگرنہ اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ یہ جو احتیاط تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کو ترغیب دلانے کے لیے۔ اور یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس کے صدقہ سے ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے ضرور کھاتا، یعنی خطرہ یہ ہے کہ یہ کھجور زکوٰۃ کی ہو جو مالک کے ہاتھ سے گر گئی، اس لیے ہم اسے نہیں کھاتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ تو اب اس بات سے، اس حدیث پاک سے
چند مسئلے معلوم ہوئے۔ وہ کیا؟ ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر تا قیامت زکوٰۃ لینا حرام ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے ہاتھ اور مال کا میل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ لے کر اپنے مال کو پاک صاف کرو، تو یہ ہاتھوں اور مال کا میل ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی حال کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو پاک و صاف ستھرا کر دیا ہے، تو اب فرمایا یہ کیسے کھا سکتے ہیں کہ لوگوں کے مال کا میل ہو اور ستھرے کھائیں؟ اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب اور محبوب کی آل کے لیے زکوٰۃ لینا حرام کر دیا۔ سید آل رسول جو ہے آل فرمائے کہ فاطمہ فرمائے ان پر زکوٰۃ حرام ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اور دوسری بات یہ لقطہ، یعنی راستے میں کوئی چیز گری پڑی ہوئی ہے، اگر معمولی ہو جس کی تلاش مالک نہ کرے، ایسی معمولی چیز ہے کہ اب مالک اس کے پیچھے نہیں آئے گا، جس کی وہ چیز گری ہے وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا، تو نہ اس کے مالک کو ڈھونڈنا ضروری ہے، نہ اس کے سنبھالنے اور اعلان کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ فوراً اپنے استعمال میں لانا جائز ہے اگر تو معمولی چیز ہے۔ اگر قیمتی چیز ہے 10 درہم سے زیادہ اس کی قیمت ہے، تو فرمایا اب اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، اب لوگوں میں اس کی تشہیر اعلان کرانا بھی ضروری ہے۔ کس کی ہے؟ فرمایا کہ آ کے لے جائے، اور اس کے بعد بھی علماء نے فرمایا کہ 1 سال تک یہ اعلانات کرائے، جہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہو وہاں پہ جائے اعلانات کرائے، آپ کسی کی ہے تو لے، اور پھر بھی کوئی بندہ نہ ملا، اس نے استعمال کر دی۔ اب یہاں پہ اگلا مسئلہ بھی سنیں، 10 سال کے بعد بھی، 5 سال کے بعد بھی، 4 سال کے بعد بھی وہ مالک آیا، یار میری فلاں چیز یہیں پہ گم ہو گئی تھی نہیں ملی، اب پتہ چلا فلاں بندے کے پاس بھی اس نے اعلان کروایا تھا، اب اگر 10 سال کے بعد بھی وہ آیا تو اسے دینی پڑے گی۔ تو جو معمولی چیز ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے مالک نہیں آئے گا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کے مالک کو ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے، اگر قیمتی ہے تو اس کا ڈھونڈنا ضروری ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ کھجور کا دانہ ہے، پر میں اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے ضرور کھا لیتا۔ تو یہ بات واضح کر دی کہ معمولی چیز کو اگر استعمال کیا جائے تو فرمایا کہ اس کے اندر قباحت نہیں ہے، لیکن یہ تقویٰ کا یہ عالم تھا، اور یہ امت کی ترغیب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتایا۔ ایک اور تیسری بات یہ کہ فتویٰ اور تقویٰ میں فرق ہے۔ فتویٰ ہوتا ہے حرام چیزوں سے بچنے، مگر تقویٰ یہ ہے کہ شک والی چیزوں سے بھی بچے، کہ اس کے اندر شک ہے، پتہ نہیں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، ہم تو یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں، یہ پوچھتے ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ یار یہ تیری چیز ہے، میں نے پوچھا نہیں ہے، کھا لیا، چلو کوئی بات نہیں، ایسی نہیں ہے۔ بغیر پوچھے کسی کا اگر تم کا ایک دانہ بھی استعمال کر لیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ فرمائے کہ فتویٰ حرام چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، اور تقویٰ جو ہے فرمائے کہ یہ ہے کہ انسان شک والی چیزوں سے بھی بچے، مگر شبہ اور وہم میں بھی فرق ہے۔ فرمائے کہ وہمیات کا اعتبار نہیں ہے۔ اب فرمائے کہ ولایتی کپڑا، فرمائے کہ تھان جو تھا بازار میں فروخت ہو رہے تھے، ان میں شبہ کرنا کہ یہ گندے پانی سے ان کو دھوئے گئے ہوں گے، فرمائے یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ وہم ہے۔ جس طرح کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو باہر سے یہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے آتے ہیں، پٹھان لے کر آتے ہیں اور فرمائے بڑی بڑی گانٹھیں لے کر گاڑیاں بھر کے یہاں پہ بیچتے ہیں، یہ استعمال شدہ ہوتا ہے غیر مسلموں کا، اب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمائے کہ یہ وہم ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں عرض کروں، صحابہ کرام علیہم رضوان جب کفار کے خلاف جنگیں کرتے تھے تو وہاں سے جو بھی مال غنیمت آتا، فرمائے چاہے وہ کپڑے کی صورت میں ہوتا، سامان کی صورت میں ہوتا، بلا جھجک استعمال کرتے تھے۔ ہاں تقویٰ یہ ہے
علماء نے یہاں پہ یہ بات بھی کہی، تقویٰ یہ ہے اگر آپ کو کپڑا آپ نے وہ خرید لیا ہے، شک ہے کہ یہ ان کا استعمال کرتا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کو پہلے اچھے طریقے سے دھو لیں پھر استعمال کریں۔ کپڑا جو ہے پھر ذات جو ہے کپڑا وہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، کپڑا تو پاک ہے۔ ہاں فرمایا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں نے پہنا ہے، میں کیسے پہنوں؟ تو فرمایا اسے پہلے اچھے طریقے سے دھو لیں پھر استعمال کریں۔ کوئی یہ کہے کہ یہ جائز نہیں ہے، فرمایا کہ اس کو یہ کیا ہے، یہ تقویٰ نہیں، یہ وہم ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا۔ آپ یہ سب کچھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غیر مسلم بادشاہ ہدیت فرمائے کہ تحفے بھیجا کرتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبول فرماتے تھے، استعمال بھی کرتے۔ تو یہاں تعلیم امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ متشابہات سے یعنی شک والی چیزوں سے بچو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کی حقیقت اور اصلیت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہاں امت کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ امت کو ترغیب دلانے کے لیے یہ شک والی چیزوں میں نہ پڑ جانا ہے، ان سے بچو، یہ تقویٰ کا بہترین درجہ ہے۔ تو شامل محترم حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف ایک خراب لقمہ سے مراد یہ ہے کہ حرام لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ عمر بھر بھی دل جو ہے یہ راہ راست پر نہیں آتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی خراب لقمہ تہجد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور بڑی کمال کی بات یہ ہے، بعض اوقات ایک بار جان بوجھ کر بد نگاہی کی، فرمائے کسی غیر محرم کی طرف جان بوجھ کر فرمائے نگاہ اٹھائی، فرمائے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان کو قرآن کی تلاوت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بد نگاہی سے یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک خراب لقمہ کھانے کی وجہ سے انسان تہجد کی نعمت سے محروم، اور ایک حرام لقمہ کھانے کی وجہ سے فرمائے دل کے اندر جو قرار و سکون تھا رب کے ذکر کا وہ مٹا دیا جاتا ہے، عمر بھر کے لیے یہ کیفیت نہیں ملتی ایک حرام کا لقمہ کھانے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ پھر اتنی احتیاط حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی فرماتے، جب حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی آپ کسی مشتبہ شک والی چیز فرمائے جس کے اندر شک ہو کہ حلال ہے یا حرام ہے، یا پتہ نہیں کہ یہ حلال کے پیسے سے آئی ہے یا حرام کے پیسے سے آئی ہے، حلال کمائی سے ہے یا حرام کمائی سے ہے، پتہ نہیں ہوتا، آپ کے سامنے جب رکھی جاتی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو آپ جب اسے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی انگلی کی ایک رگ پھڑکنے لگ جاتی، یہ بات بتاتی تھی کہ یہ چیز آپ کے قابل نہیں ہے، آپ کے قابل نہیں ہے۔ یہ تھا تقویٰ کا عالم، پرہیزگاری کا عالم یہ تھا۔ فرمائے ہاتھ کی پھڑکتی رگ یہ بتاتی تھی یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھیل رہے تھے، فرمائے کہ صدقے کے چھوارے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے ایک کھجور منہ میں ڈال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے فرمائے کہ ان کے منہ سے انگل ڈال کے وہ نکالا، کہا آپ کو معلوم نہیں ہے آل محمد پہ صدقے کا مال حرام جائز نہیں۔ یہ امت کے لیے سکھایا، اپنی اولاد کو یہ درس دیا ہے، تو اپنی امت کو یہ درس دیا، فرمائے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، جو شک والی چیزیں ہیں انہیں اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، فرمائے کہ اس سے آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور سامعین محترم حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی پہچان بتائی کہ نیکی اور گناہ کی پہچان کیا ہے۔ ہم کام تو کرتے ہیں، ہر کام کر دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ نیکی کون سی ہے اور گناہ کون سا ہے۔ حضرت سیدنا نواس بن سمعان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اچھے اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے،
میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ والا کام کرتا ہے، تو دل میں کھٹکا ضرور آتا ہے، کھٹکا ضرور آتا ہے، اور یہ تب تک ہوتا ہے جب تک انسان گناہوں میں پڑا نہیں ہے، گناہوں میں لت پت نہیں ہوا۔ کیونکہ واضح حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا توبہ نہیں کی، اس کے بدلے میں دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کیا توبہ نہیں کی، فرمایا اور نقطہ لگتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرتا رہا توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو فرمایا پھر گناہ کرتے کرتے یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ اب تیرا دل تجھے بتائے گا کہ یہ غلط کام ہے، پھر تو غلط کو بھی صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت تب ہے کہ گناہ نہیں کیے، فرمایا کہ گناہ کبھی کوئی غلطی والا کام ہو گیا ہے، اب فرمایا پھر کیفیت یہ ہے کہ کوئی غلط کام کر بیٹھا، کوئی غلط چیز استعمال کر بیٹھا، کوئی غلط بات کر بیٹھا، فوراً دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، یار میں نے یہ صحیح نہیں کیا، یہ صحیح نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اور گناہ وہ ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو تجھے اچھا نہ لگے، تو اس کو برا محسوس کرے، وہ گناہ ہے۔ اب یہ مت سمجھ کہ یار یہ کام میں چھپ کے کرتا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ بات مجھے تو اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہے، فرمایا یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اور نیکی کی پہچان بھی بتائی، فرمایا کہ یہی پہچان ہے، اور جو اس کو اپناتا ہے یقیناً راہ راست پہ وہی رہتا ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلی اطمینان جو ہے، دل کا سکون، قلب کا سکون جو ہے، اطمینان یہ نیکیوں میں ہے، گناہ میں نہیں ہے، گناہ میں نہیں ہے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی آ کے بیٹھے تو ابھی بات نہیں کی تھی، کوئی کلام نہیں کیا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جئت تسأل عن البر، فرمایا تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نیکی کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، فرمایا نیکی وہ ہے جس سے تیرا نفس اور تیرا دل مطمئن ہو جائے، ان کو سکون ملے، فرمایا یہ نیکی ہے۔ اور والاسم ما آقا فی النفس وتردد فی الصدر، فرمایا کہ گناہ وہ ہے، فرمایا کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے سینے میں اس کا شبہ باقی رہے، شک رہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ گناہ کر دیا اور کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اب یہاں پہ اگرچہ لوگ تجھے اس کے بارے میں جو بھی کہیں، فرمایا کہ حقیقت یہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے محبوب سب کچھ جانتے ہیں۔ اب صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے بیٹھے ہیں، ابھی سوال نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے پہلے ہی بتا دیا، فرمایا کہ اے وابصہ، فرمایا کیا تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ اللہ کے محبوب نے جب سوال پوچھا تو آگے سے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ ہاں میں سوال کرنے آیا۔ تو یہ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں، تو یہ کیفیت اس لیے بتائی کہ اے میرے غلاموں، فرمایا شبہات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور میں عرض کروں ایک مرتبہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک عرصہ تک آپ کے فرمایا قلبی سکون جو ہے، فرمایا کہ سکون نہ رہا، بے چینی ختم نہ ہوتی تھی، اور جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک دن فرمایا بادشاہ کی مشعلے چراغ جو تھے وہ جل رہے تھے، اور انہوں نے اپنی قمیض کا ایک چاک جو ہے وہ سلائی کیا تھا، فرمایا بادشاہ کی شاہی خزانے کے فرمایا روشنیاں جو تھی وہ چل رہی تھی، ان روشنیوں میں فرمایا کہ اپنی قمیض کا ایک چاک سلائی کیا تھا،
اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو رہی ہے، آپ نے فوراً وہ ادھیڑ دیا تو فرمایا کہ وہ بے چینی بھی ختم ہوگی، دل کا سکون بھی واپس آ گیا۔ کتنی احتیاط کیا کرتے تھے اور یہی بات سکھائی حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ آپ نے گھی کے 40 مٹکے منگوائے، 40 مٹکے منگوائے، گھی کا کاروبار کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ غلام نے ایک مٹکے سے مرا ہوا چوہا نکالا اور آ کے بتایا حضرت ایک مٹکے کے اندر یہ مرا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سا مٹکا تھا؟ اب غلام کہنے لگا سارے ایک جیسے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کون سا مٹکا تھا۔ اب احتیاط کا عالم دیکھیے، یہاں پر تو گھی بنانے والی کمپنیاں فرمائے کہ کتے بلیاں بھی رگڑ دیتے ہیں، چینی بنانے والے جانور مرے ہوئے اندر ڈال دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارا کاروبار بند ہوتا ہے۔ اگر نہیں کیا اتنا نقصان ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، فرمائے کہ یہ انسان نہیں ہے، فرمائے یہ تو دشمن ہے، آپ انہیں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے۔ سنیے امام ابن سیرین نے پھر کیا کیا، 40 مٹکے تھے، اب چوہا تو ایک کے اندر تھا، پتہ نہیں چلا کس کے اندر تھا۔ فرمایا غلام نے عرض کی حضور مجھے یاد نہیں ہے کون سا مٹکا تھا۔ آپ نے کہا 40 کے 40 کیوں ڈیل دو، یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں، جب ہمیں شک پڑ گیا ہے تو ہم شک والی چیز بیچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ ایمان اور تقوی کا عالم تھا۔ اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی کا نام سنا آپ نے، بہت کمال کے بزرگ گزرے ہیں اور آپ کی ہمشیرہ ایک دن حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور عرض کی کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا پوچھئے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کر چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں، اور میں کبھی کبھی وہاں سے بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، بادشاہ نکلتا ہے محل چہل قدمی کے لیے، وہاں سے گزرتا ہے تو آگے غلاموں نے بڑی بڑی مشالیں پکڑ رکھی ہوتی ہے، تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیا ہم ان کی روشنی میں جا کے سوت کاٹ سکتی ہے؟ ہمارے لیے جائز ہے؟ تو آگے سے امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ یہ مسئلہ پوچھنے والی کوئی عام نہیں ہے۔ کہا اے مائی صاحبہ آپ ہیں کون؟ کہا حضرت آپ مسئلہ بتائیے۔ مجھ سے کیا مطلب، میں تو شرعی مسئلہ پوچھنے آئی۔ کہا مسئلے کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ پہلے آپ بتائیں آپ کا تعلق کن سے ہے؟ کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا بشر حافی کی ہمشیرہ ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بشر حافی تو متقین کے سردار بھی ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا تو ان کا اعلیٰ درجہ ہے، اگر آپ ان کی ہمشیرہ ہے تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے، اور ہم آج بجلی بھی چوری کر کے چلا رہے پر میں لگا دی ہے اور سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا۔ کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے کہ کتنا ہم نے گناہ کیا، ایک چوری کی اور دوسرا اس کے اندر کتنے لوگوں کا حق ہم نے مارا ہے اور اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کبھی نہیں سوچا۔ لیکن اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور آخری حدیث مبارک حضرت ابی سربعہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا ایک عورت سے۔ جب نکاح ہو گیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے عقبہ تو نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کو میں نے دودھ پلایا تھا اور میں نے تجھے بھی دودھ پلایا تھا، لہذا تو اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اس کی بات جواب دیا، کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے، نہ ہی مجھے کبھی کسی نے بتایا کہ میں نے آپ کا دودھ پیا ہے۔ بہرحال بات ایسی ہے، اور ایسا کرتے ہی کیوں نہ کہ رسول اللہ کے صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے ایسی بات کہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو دودھ پلایا، اور جس عورت سے میرا نکاح ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو بھی دودھ پلایا، لہذا تم نے اس سے نکاح کیسے کر لیا؟
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عقبہ، تمہاری اس عورت سے جدائی میں ہی بہتری ہے۔ اور یہاں پہ جمہور علماء کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو ان کی زوجہ سے علیحدگی کا حکم بطور احتیاط دیا تھا، بطور احتیاط دیا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ ان کے لیے حرام تھی، اس لیے احتیاطاً یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، حقیقت نہیں جانتے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، کل کو نام نہاد جاہل اٹھ کر کہیں گے رسول اللہ کے صحابی نے ایسا کام کیا تھا، حالانکہ شرعاً فرمائے کہ یہ کوئی حرام نہیں تھا، جائز تھا، نکاح ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بطور احتیاط حکم دیا کہ اپنی زوجہ سے علیحدگی اختیار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ آگے سے یہ نہیں کہ یا رسول اللہ میرا تو نکاح ہو گیا ہے، شرعاً بھی جائز ہے، میرے کریم آقا نے جو حکم فرمایا اب یہ بات احتیاطاً بھی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے جاتے ہی طلاق دے فرمایا کہ علیحدگی اختیار کر دی۔ تو یہ فرمایا تقویٰ کا یہ عالم ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات عرض کروں، ایک مسئلہ شاید کہ آپ کے اوپر سے ہی گزر جائے، پر یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے اس بات کے، اسی کے پیش نظر میں یہ سمجھانے لگا، جس طرح کہ اکثر جگہ پہ ایسا سوال اٹھتا ہے، کہیں پہ مسجد بنی وہاں پہ جمعہ شروع ہو گیا، اب سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ جمعہ کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں، جمعہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، جمعہ کی نماز کرانے کے لیے شرائط کیا ہے، ان شرائط پہ غور کیا جائے وہ شرائط بھی پوری ہیں کہ نہیں ہے۔ جمعہ ہو رہا ہے پر میں جمعہ کرا دیا، اب یہاں پہ علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور مفتی امجد علی آدمی نے بہار شریعت میں بھی لکھا، فرمایا جہاں پہ کیفیت یہ ہو جمعہ کی شرائط کچھ پائی جا رہی ہے کچھ نہیں ہے، تو اب وہاں پہ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اب ان کا جمعہ ہوگا یا نہیں۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک بات کہی، کہا جمعہ فرمائے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس بارے میں تو میرا رب بہتر جانتا ہے، شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ فرمائے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دو فرض پڑھتے ہیں جمعہ کے، فرمائے کہ یہ فرض پڑھ لیں، اس کے بعد فرمائے 4 سنتیں 2 سنتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز احتیاطی ظہر کی نیت سے پڑھیں، 4 رکعت نماز احتیاطی ظہر کی نیت سے پڑھیں، اور یہ احتمالاً کہا گیا، کہا اگر جمعہ ہو گیا تو یہ 4 رکعت نفل، اور اگر وہاں پہ جمعہ نہیں ہو رہا تو فرمایا کہ پھر ظہر کی نماز ہوگی، جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بات اٹھی گئی، اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ سب کو کیسے معلوم ہوگا، سب لوگ کیسے پڑھیں گے، تو یہاں پہ علماء نے ایک بات کہی کہ یہ حکم بھی فرمائے کہ ان خاص کے لیے ہے، فرمائے جو ائمہ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور تہجد گزار ہیں، یہ ان کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے انہوں نے پڑھ لی ہو گئی، جو ائمہ ہیں علماء ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ احتیاطی ظہر کی نیت سے وہ نماز پڑھیں۔ اب یہ بھی احتیاطاً کہا گیا، احتیاطاً یہ مسئلہ بتایا گیا، فرمائے تاکہ شبہات سے بچا جا سکے، اور فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے اور وہاں پہ ہماری نماز ہی نہ ہوئی۔ بعض لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے بہار شریعت کتاب الصلاۃ میں فرمائے کہ یہ مسئلہ موجود ہے، آپ فرمائے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ان جگہوں پر فرمائے جہاں پہ یہ احتمال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جمعہ ہے کہ نہیں، اور جہاں پہ یہ احتمال نہیں ہے وہاں قطعی طور پہ جمعہ ہو رہا ہے، ان کے لیے ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے یہ ساری باتیں بیان فرمائی، فرمائے جہاں پہ تمہیں شک و شبہ ہو فرمائے ان سے بچو، اور فرمائے جو واضح ہے اس پر عمل کرو، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک تمہارے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو فرمائے
فرمائے چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، فرمائے شبہ والی ہے، سارے کام اس پر واضح ہیں، کوئی چیز اس کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب تم فرمائے کہ اس بارے میں احتیاط کرو گے، حلال سے فرمائے کہ حلال کو فرمائے کہ اپناؤ گے، حرام سے بچو گے اور شبہ والی چیزوں سے بھی دور رہو گے، یقیناً تمہارے تقویٰ اور پرہیزگاری میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔